डियर स्टूडेंट्स, 6th क्लास के बच्चों, हम जो सबक पढ़ रहे हैं, जो स्टोरी पढ़ रहे हैं, इसका जो हमें तीसरा दिन है, शेपर्ड्स ट्रेजर। तो यहाँ तक हमने पढ़ा है कि जो बादशाह है जिसने अपनी पहचान को मख्फी रखी थी, खुफिया रखी थी, उसे मिलने के लिए गया था। तो वहाँ पर बादशाह उसकी दानाई पर बहुत मुतासिर हुआ। तो उसने सोचा क्यों नहीं मैं उसको अपनी वजारत में अपने काम के लिए लगाऊं। तो उसने उसको एक छोटे मोटे डिस्ट्रिक्ट का गवर्नर बनाया। आज हम इससे आगे पढ़ेंगे फिर क्या हुआ। बच्चों, यहाँ से हम शुरू करेंगे। यहाँ तक हमने कल पढ़ा है, आप सुनते रहिए। Although he rose to power and dignity, the shepherd remained as humble as ever. People loved and honored him for his wisdom, sympathy, and goodness. He was kind and just to one and all. His fame as a fair and wise governor soon spread throughout the country. Now the governors of other provinces grew terribly jealous of him and began to talk to the king against him. They said, "He is very dishonest and keeps for himself part of the money that he collects as a tax from the people. Why did he always carry with him," they added, "an iron chest? Perhaps he carried in it their treasure that he had secretly collected. After all," they said mockingly, "he was an ordinary shepherd and could behave no better." At first, the king did not pay attention to these reports, but how long could he ignore these governors and their endless stories about their shepherd? One thing was certain: the king discovered the new governor did carry an iron chest with him all the time. So one day the new governor was summoned to the palace. He came riding on his camel, and to everyone's delight, the famous iron chest was there, fascinated secretly behind him on the camel's back. Now the king was angry. He thundered, "Why do you always carry that iron chest with you? What does it contain?" The governor smiled. बच्चों, अब मैं आपको उर्दू में इसका मायने बताऊंगा। Although he rose to power and dignity. अब चूंकि ये शेपर्ड गवर्नर बन गया, इसकी ताकत, इसका विकार बढ़ गया, इसकी जहाँ हशमत बढ़ गई। The shepherd remained as humble as ever. लेकिन जो शेपर्ड है वो उसके जहन में एज हम्बल एज एवर, यानी उसके चाल डाल में, इसके सोच में कोई तब्दीली नहीं आई। यानी इसकी सोच, इसकी दानाई, इसके इखलाक, इसकी उठने बैठने के चलने का ढंग में कोई तब्दीली नहीं आई। वो वैसा ही शरीफ है जैसे इससे पहले था। एज हम्बल एज एवर, यानी से पहले जो जैसा वो शरीफ था वो ऐसा, यानी उसके ताकत और डिग्निटी आने के इस पर कोई असर नहीं पड़ा। पीपल लव्ड एंड ऑनर्ड हिम, यानी जो लोग हैं वो बराबर मोहब्बत करते रहे और इसको इज्जत देते रहे। फॉर हिज विजडम, इसकी दानाई पर। सिंपैथी, उसकी हमदर्दी पर। एंड गुडनेस, यानी इसके अच्छे इखलाक, इसके अच्छे इखलाक पर जो इसके पास थे, उसके लोग इसके बराबर से मोहब्बत करते थे। ही वॉज काइंड एंड जस्ट टू वन एंड ऑल, और हर एक के साथ मेहरबानी से पेश आता था। वो मेहरबान शख्स था, यानी वो कंजूस नहीं था, वो जालिम नहीं था, वो क्रूअल नहीं था। हिज फेम एज ए फेयर एंड वाइज गवर्नर
soon spread throughout the country. یعنی جلدی ہی وہ سارے ملک میں مشہور ہو گئے ایز اے وائز گورنر ان دانا گورنر. Now the governors of other provinces grew terribly jealous. جو دوسری پروونسز کے جو دوسرے صوبوں کے گورنر تھے وہ کیا بن گئے؟ ان کے دلوں میں حسد کی آگ بڑک اٹھی، یعنی جیلس ہو گئی، یعنی حسد ان میں پنپنا شروع ہو گیا ہے. اینڈ began to talk to the king against him. اور انہوں گورنروں نے بادشاہ کی سے اس گورنر کے خلاف کان بھرنے شروع کر دی، یعنی ٹاک ٹو ہم اگینسٹ ہم، یعنی اس کے خلاف یعنی سازشیں کرنے لگی. دے سیڈ، ان گورنر بادشاہ سے کہا، ہی از ویری ڈسآنیسٹ، یہ بددیانت آدمی ہے. اینڈ کیپس فار ہم سیلف، اپنے پاس رکھتا ہے پارٹ آف منی دیٹ ہی کلیکٹس ایز اے ٹیکس فرام دی پیپل. یہ کہاں کا دیانتدار آدمی ہے؟ یہ اپنے پاس ایک پیسے رکھتا ہے، یعنی انہوں نے ایک جو لوگوں سے ٹیکس لیتا ہے وہ اس کو اپنے پاس رکھا ہے. یہ ڈس آنیسٹ ہے، دیانتدار نہیں ہے. وائی ڈیڈ ہی آلویز کیری ود ہم، یہ پیسہ اپنے ساتھ کیوں رکھتا ہے؟ دے ایڈڈ، اس کے علاوہ انہوں نے کہا اگر لوگوں سے پیسے جمع کرتا ہے ایز اے ٹیکس تو وہ اپنے پاس وہ کیوں نہیں رکھتا، وہ گورنمنٹ خزانے میں کیوں نہیں بھرتا ہے؟ اینڈ آئرن چیسٹ، اس کے پاس ایک لوہے کا ایک صندوق تھا، اس میں وہ رکھتا. پرہیپس ہی کیریڈ ان اٹ، شاید اسی میں رکھتا تھا. ان دیٹ ٹریجری، خزانہ دیٹ ہی ہیڈ سیکریٹلی کلیکٹڈ، یعنی وہ لوگوں سے خفیہ ٹیکس وصولتا ہے اور اس میں صندوق میں وہ بھرتا ہے. آفٹر آل، آخر کار، دی سیٹ موکنگلی، یعنی چالاکی سے وہ کرتے تھے اس بادشاہ کو، یعنی اپنی موکری، چال بازی جس کو ہم کہتے ہیں. ہی واز این آرڈنری شیپرڈ اینڈ کوڈ بہیو نو بیٹر، یا عام لے مین آدمی ہے، آپ نے اس کو زیادہ عزت دیا ہے، یہ اس قابل نہیں ہے. ایٹ فرسٹ the king did not pay attention to these reports. جب گورنروں نے بادشاہ کو اس گورنر شپہرڈ کے بارے میں جب گورنر بن گیا باتیں بتائیں تو بادشاہ نے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دی. The king did not pay attention to these reports, but how long could he ignore these governor؟ وہ کب تک وہ اگنور کرتا رہا، یعنی کب تک وہ ان کی باتوں کو نہیں سنتا. And their endless stories about their shepherd. One thing was certain، لیکن ایک بات جو بادشاہ کی ذہن میں بھی آ گئی، جو بادشاہ نے ڈسکور کی، آبزرو کی. The new governor did carry an iron chest with him، یعنی اگر تو ساری بددیانت ہے لیکن ایک چیز اس کے ذہن میں بھی یہ نقش کر گئی کہ اگر گورنر دیانتدار ہے تو یہ آئرن چیسٹ اپنے ساتھ کیوں رکھتا ہے. سو ون ڈے، ایک دن، the new governor was summoned to the palace، سمنر کو بلایا گیا، یعنی ایک دن اب اس گورنر کو پیلس میں یعنی محل میں بادشاہ نے بلایا. ہی کیم رائڈنگ آن ہز کیمل، وہ اپنے اونٹ پر آ گیا. اینڈ ٹو ایوری ونز ڈیلائٹ دا فیمس آئرن چیسٹ واز دیئر، ہر کوئی خوشی محسوس کر رہا تھا کہ اس کے پاس جو آئرن چیسٹ تھا فیسنیٹڈ بندھا ہوا تھا سیکورلی بہائنڈ ہم آن دا کیملز بیک، جو آئرن چیسٹ تھا وہ کیمل کے پیچھے اس کے ساتھ بندھا ہوا تھا. ناؤ دی کنگ واز اینگری، اب بادشاہ کو بہت شرارت آ گئی. ہی تھنڈرڈ، یعنی اس پر گرجا، اس نے اس کو شرارت کی. وائی ڈو یو آلویز کیری دیٹ آئرن چیسٹ ود یو، آپ ہمیشہ اس آئرن چیسٹ کو، اس آئرن کے صندوق کو اپنے ساتھ کیوں رکھتا ہے. وائی ڈز اٹ کنٹین، اس میں کیا ہے. دا گورنر سمائلڈ، لیکن یہ جو گورنر ہے اس کو بہت ہنسی آ گئی. اب چونکہ بچوں یہاں تک ہم نے پڑھا ہے، اب ہم انشاءاللہ صبح دیکھیں گے کہ اس گورنر نے پھر جو یہ صندوق ہے وہ نکالا، اس میں کیا نکلتا ہے، پھر کیا آگے ہوتا ہے. امید ہے کہ آپ کو یہ میرا آج کا ویڈیو پسند آیا ہوگا اور سمجھ بھی آیا ہوگا. یہ اگر کوئی مشکلات ہے سمجھنے میں تو مجھے آگاہ کرتے رہنا. شکریہ.